بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی فرسودہ رسومات، کچھ توہمات، کچھ ایسے اوہام پائے جاتے ہیں جن کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں، چونکہ ایک عرصہ تک اس بر صغیر میں ہندو مت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہنوں پر وہی اثرات غالب ہیں۔ وہ چیزوں کو بلی راستے سے گزر جائے تو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، کوا بولے تو مہمان کی آمد کی علامت ہے، آنکھ میں پھٹکنا شروع ہو جائے تو یا ہاتھ میں خارش ہو، اس کو اچھائی اور برائی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوہ ولا حامۃ ولا سفرہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں، چھوت چھات کچھ نہیں، اور سفر کے مہینے کی نحوست کچھ نہیں۔ اصل میں 3 مہینے حرمت والے اکٹھے عرب میں آتے ہیں، ذی الحج، ذی القعدہ اور محرم۔ یعنی ذی القعدہ سے جو سلسلہ حرمت والے مہینے کا شروع ہوتا، ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم، ان 3 مہینوں میں چور، ڈاکو اور باقی لوگ لوٹ مار سے گریز کرتے، لڑائی سے باز آ جاتے۔ جیسے ہی حرمت والے مہینے گزر جاتے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور جیسے ہی محرم گزرتا تو پھر وہ لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے۔ تو لوگ اپنے قافلوں کو کوشش کرتے کہ محرم کی آخری تاریخوں سے پہلے اپنے مقام پہ پہنچا دیں، اور جیسے سفر شروع ہوتا، لوٹ مار شروع ہوتی تو لوگ کہتے کہ یہ نحوست آ گئی، یعنی لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ کانسیپٹ چلتے چلتے لوگوں میں ایسا آیا، لوگ اس مہینے کو ہی منحوس سمجھنے لگے، حالانکہ دن اور ایام اور مہینے کبھی منحوس نہیں ہوتے، اس کے پیچھے انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اور جہاں تک اس مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا ذکر ہے تو حدیث میں تو آتا ہے روزانہ بلائیں اترتی ہیں، مغرب کے بعد بلائیں اترتی ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ صرف خاص کر دینا یہ درست نہیں۔ اس مہینے میں تو بہت سے بزرگان دین کا وصال ہوا، اللہ کے پاک لوگ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے، لہذا اس کو قطعاً اس طرح نہ جوڑا جائے کہ اس کو نحوست کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کیا جائے، خوشی کا کوئی کام نہ کیا جائے، حالانکہ اسلام میں کہیں ایسی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات میں کوئی ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ لہذا سفر کے مہینے میں آپ عبادات بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ سے دعائیں اور التجا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ملک پاکستان میں جو ناگہانی آفت سیلاب کی صورت میں ہے اس کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے، مصیبت سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اور خاص طور پر سفر کے مہینے کے اعتبار سے جو توہمات اور جو ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات ہیں اس کو قطعاً ترجیح نہ دی جائے۔ موثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، اور وہی ہر کام کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب سے لو لگانی چاہیے۔ ان چیزوں پر، توہمات پر ذوف الاعتقادی کے ساتھ قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اعتقاد کی مضبوطی کی طرف آنا چاہیے۔ مومن عقیدے پہ یقین رکھتا ہے، اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اس کو رسالت، فرشتوں پر اور جنت اور دوزخ اور اسی طرح آخرت اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام توہمات سے، ان تمام کی تمام باتوں سے بچ کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی لو رب سے لگائیں۔ آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔